الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم بے برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. محمد پیشوا و رہنمائے خلق دو عالم ہیں حبیب حق ہیں مسجود ملک ہیں فخر آدم ہیں. انہی کے رنگ سے رنگ گلے ہستی میں زینت ہے انہی کی بو سے عطرا کی بنی آدم کی طینت ہے. کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام اور حضرت قاری عبدالقدوس خان صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، قاری محمد بلال صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام کی کامیابی پر جمیع حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت سے مجھے کچھ وقت آپ سے ملاقات کے لیے عنایت فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اس ادارے کو قرآن و سنت کی تنویر و اشاعت کے لیے تا قیامت قبول فرمائیں، اور جتنے بھی طلباء کرام یہاں سے فارغ ہوئے ہیں انہی قرآن و سنت کے مطابق تا زندگی عمل صالح نصیب فرمائیں، اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دنیا آخرت میں باعث عزت بنائیں۔ میں اتفاقاً حضرت قاری عبدالقدوس صاحب کی رفاقت میں حاضر ہوا ہوں اور انہی کے حکم پر آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، دل میں یہ آرزو تھی کہ آپ سے دعا بھی کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ دیکھیے بلا تمہید میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت صاحب کا حکم تھا کہ بس آپ نے قرآن سنانا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کی جو روایت ہے، جہاں تک میں نے سن رکھا ہے کہ آپ قرآن سے، اسلام سے، اہل اسلام سے، مبلغین اسلام سے، قرآن کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوستن کے گزارش تھی کہ مانی میں دیر آئے سب ساتھی نظم و ضبط سامعی رہو انشاءاللہ۔ نماز کا بعد تو کہ مانی بھی کھرائے بھی پوری جماعت جلائے، پوری عوام جلائے مانی جو انتظام تھلا، کوئی بھی ساتھی ہی ڈوڑے نہ تھو۔ اساں جا انتہائی معزز مہمان مولانا محمد ابراہیم میکھو صاحب، قاری عبدالقدوس خان صاحب، حضرت سائیں میر محمد صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی علامہ طاہر خالد محمود سمور صاحب بھی اساں سا رابطے میں ان قریب انشاءاللہ تعالی اسٹیج تے پہنچی ویندہ، انہوں جو بیان تھی تو سجی سنگت کے انشاءاللہ مانی کھرائیندہ سے پوری جماعت جلا مانی جو انتظام تھلا۔ مانی میں کچھ ٹیم لائٹا ہے تو آنکھوں سا تکلیف کی معذرت تھا گھراؤں، سب ساتھی وی رہو انشاءاللہ کہ کی بھی اساں نشدیندہ سے جزاکم اللہ۔ آپ نے اس ادارے میں آ کر یہ منظر دیکھا، یہ انتظام دیکھا، یہ صفائی دیکھی، یہ چٹائیاں دیکھی، یہاں یہ ساؤنڈ سسٹم دیکھا، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ کچھ آپ سمجھتے ہیں، کچھ میں سمجھتا ہوں، ہر دیکھنے والا، لیکن اس کے جو خاص مقاصد ہیں یقیناً وہی سمجھتے ہیں جنہوں نے میزبانی کی ہے اس پروگرام کی۔ اس ادارے میں یہ ایک پروگرام عظیم الشان، اللہ تبارک و تعالی اس کے جو نیک مقاصد ہیں
ان میں انتظامیہ کو، منتظمین کو کامیابی عطا فرمائیں۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں بلا تمہید وہ یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سی کائنات ہے جس میں آپ کو یہ رونق نظر آئی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کسی مقصد کے تحت یہ پروگرام سجایا گیا ہے، اور جس خلاق عالم نے اتنی بڑی کائنات سجا دی ہے، کتنا بلند و بالا، صاف و شفاف آسمان ہم پہ سایہ فگن ہے، اور کتنی وسعتوں والی زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات جس نے سجائی ہے کیا وہ بلا مقصد سجائی؟ پھر جس نے یہ کائنات سجائی ہے اسی کے کرم سے اپنا ایک نمائندہ اس نے ہم میں سے ہماری رہنمائی کے لیے ہم میں مبعوث فرمایا۔ کسی صاحب نظر نے خوب فرمایا، میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ رواں دواں تھا، کائنات سج گئی، اس میں کچھ خطبہ آئے حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ تسلیم تک، انہوں نے اپنا ایک پروگرام پیش کیا۔ ان کا جو مرکزی عنوان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنی وحدانیت اور الوہیت کا ڈنکا بجانے کے لیے وجود میں لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو، اس کائنات کے بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اس کے اندر میری بڑائی ہو، میری کبریائی ہو، میرے بندے میری تعریفات کریں، میری ثنا کریں، میری حمد کریں، میری بڑائیاں بیان کریں۔ ہر نبی نے یہ میسج دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسانیت میں توحید کا تصور ختم ہو گیا اور توحید کو اس طرح بدنام کر دیا گیا کہ خود دائی اللہ کے منتخب کردہ نمائندے آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء احمد مجتبی فخر رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو انہیں بھی سخت اذیتوں کا سامنا کرنا، صرف توحید کے بیان۔ کسی صاحب نظر نے کہا کہ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ آپ کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو آپ جانتے ہیں علماء کی محافل مجالس میں علماء سے نسبتیں رکھنے والے لوگ ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان پہ درود بھیجیں، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر ایک تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس کا ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بھی دنیا کو یہی میسج دیا۔ اتنی بڑی کائنات سجانے والے نے، اتنا بہترین انتظام کرنے والے نے یہ کائنات کیوں سجائی ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اندر اس کی کبریائی بیان ہونی چاہیے، اس کی بڑائی ہونی چاہیے، اس کی توحید کا علم لہرانا چاہیے۔ سب سے پہلا خطاب کوہ صفا پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ
آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، پورا مکہ جمع تھا کوہ صفا پر۔ آپ نے انہیں میسج دیا، قولوا لا الہ، آج میرے ساتھ مل کر بیک زبان میری ہم آواز ہو کر، میری آواز میں آواز ملا کے دل زبان سے اقرار کیجئے، لا الہ الا اللہ۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے نا، حکم بھی یہی ہے کہ جب کلمہ سنو تو پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی دعوت، جس کی تبلیغ اور جس کے اعلاء کے لیے حضرت آدم سے لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آئے، اور جسے یہ کلمہ نصیب ہوا دنیا میں، اس کے مطابق عملی زندگی نصیب ہو گئی، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، قبر حشر نشر میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، قرآن سننا نصیب فرمائے۔ جب قرآن کھولیں گے تو قرآن کریم ہمیں اتنے پیار سے، اتنی محبت سے اور اتنی محنت سے سمجھاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی شفیق استاد، مہربان ماں، مشفق باپ اتنی محنت سے انسان کو نہیں سمجھا سکتا جتنی محبت اور جتنی تشدید کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعہ اپنے بندوں کو اپنی توحید سمجھائی۔ قرآن کریم نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ قرآن پاک نے فرمایا، جس زمین کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہو، کبھی اتنا بھی سوچا آپ نے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ آج یہ چٹائیاں بچھی ہیں، یہ چادریں بچھی ہیں، پوچھئے محتمم صاحب سے، مولانا صاحب سے کہ یہ آپ کیسے لائے، کتنی منتیں کر کے، کتنا کرایہ طے کر کے لائے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہاں سے اٹھ جائیں گی، رخصت ہو جائیں گی۔ رب العالمین نے فرمایا، اتنی بڑی وسعت والی زمین میں نے بچھائی تمہارے لیے، اور اتنا بلند و بالا آسمان سایہ فگن کیا تمہارے اوپر، واختلاف اللیل والنہار، پھر ان آسمان و زمین کے درمیان خوبصورت، بہترین اور بہت ہی کام آنے والا رات اور دن کا نظام چلایا۔ کچھ دن سردی پڑی، دھند پڑی، کتنے لوگوں کا کاروبار مفلوج ہوا، کتنے لوگ آنے جانے سے قاصر رہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں، یہ انتظام میں نے کیا ہے، رات تمہارے لیے تاکہ تم سکون کرو، اور دن تمہارے لیے تاکہ دن میں اپنے لیے معاش تلاشی۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کبھی ان کشتیوں کو دیکھو، ان بحری جہازوں کو دیکھو جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی تمہارے اوزان اٹھا کر، تمہیں اٹھا کر تمہاری منازل پہ پہنچاتے ہیں۔
کبھی تم نے غور کیا ان سفینوں کو پانی پہ تیرانے والا کون ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ یہ تو سردی ہے، پھر جب گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں کے موسم میں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ تمہیں پانی کی پیاس لگتی ہے، تمہاری زمینیں بھی مردہ ہونے لگتی ہیں، تمہارے جانور بھی پیاس سے مرنے لگتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، پانی کے خزانے لاتے ہیں، اور پھر ایک منظم طریقے سے تمہاری مردہ زمینوں پہ بارش برساتے ہیں۔ ہزاروں ٹن ان میں پانی ہوتا ہے وزنی، اور کتنے سلیقے سے، کتنے بہترین طریقے سے وہ پانی لے آتے ہیں، تمہارے اوپر بوند بوند ٹپکاتے ہیں، تمہاری مردہ زمینیں بھی سیراب ہوتی ہیں، تمہارے جانور بھی پانی پیتے ہیں، اور پھر انہی زمینوں میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، تمہارے باغات کھل اٹھتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کبھی اپنی زمینوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا، کبھی غور سے بھی دیکھیے، ایک ہی قلعہ زمین کا، اسی میں تمہاری کھجور بھی، تمہارے انگور بھی، تمہاری سبزیاں ترکاریاں بھی، تمہاری گندم بھی، تمہارا چاول بھی، اسی زمین کو جو پانی لگاتے ہو وہ ایک قسم کا ہوتا ہے، زمین بھی ایک ہے، اسے لگنے والا پانی بھی ایک ہے، اس میں انگور بھی اگتا ہے، کھجور بھی اگتی ہے، اسی میں تمہاری گندم بھی اگتی ہے، تمہاری سبزیاں بھی اگتی ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا، پانی تو ایک ہے، زمین تو ایک ہے، لیکن اسی زمین میں سے نکلنے والے پھلوں کے ذائقے مختلف، ان کی جسامتیں مختلف، ان کی رنگتیں مختلف۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس میں دلائل رکھے ہیں، اس میں عبرتیں رکھی ہیں، اس میں اسباق رکھے ہیں، لیکن انہی کے لیے جو عقل والے ہیں۔ عقل تو اللہ نے سب کو دی، کسی نے لگا دی کھیتی باڑی میں، کسی نے لگا دی سونا چاندی جمع کرنے میں، کسی نے وہ عقل لگا دی ہوائی جہاز بنانے میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولی الالباب ان کے لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر جو اسباق رکھے ہیں ہم نے، جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر اپنے لیے بھی سامان کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اولی الالباب ہیں کون؟ پہلے قرآن نے ان کا تعارف کرایا، پھر کردار بتایا۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اولی الالباب کون ہیں؟
اُولی الالباب وہ ہیں جو اپنے رب کو نہیں بھولتے، وہ اپنے خالق کو نہیں بھولتے، وہ اپنے مالک کو نہیں بھولتے، یاد رکھتے پالتا ہے بھیج کو مٹی کی تاریکی میں کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اولی الالباب کون ہیں جو کھڑے ہیں تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، قعود میں ہیں تو اپنے رب کو نہیں بھولتے، اگر کروٹوں پہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، صبح و مساء میں تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، یا اللہ یہ نظام کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، او ہمارے رب، ہمارے پالنہار، ہمارے داتا و دستگیر، ما خلقت ھذا باطلا، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کائنات کی کسی چیز کو تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تعریف۔ ٹھیک ہے، میں بلا تمہید حضرت قاری صاحب کے حکم پر میں سوچتا رہا کہ کیا بیان کروں، حضرت نے حکم دیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ میری حاضری قبول فرمائے۔ ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ ہمیں بولنا پڑتا ہے، بلا تمہید جو کہا گیا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، دارین میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ۔